تو کیا ہوا؟ کہنے لگے بس اب 10 میل ہے، ایمان لے آ، اسلام قبول کر لے، ورنہ اے ابو سفیان آج مسلمان تیرا سر قلم کر دیں، آج تیری موت کا دن ہے، آج تیرے لیے موت کا پیغام ہے، اور نہ صرف تیرے لیے موت کا پیغام ہے، مکے میں جس نے 20 برس ظلم کیا ہے، جیسے جیسے انہوں نے جبر کے تیر چلائے ہیں، جیسے جیسے انہوں نے تشدد کیا ہے، آج مکے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے دیکھ لے محمد مصطفیٰ کا لشکر آیا، تیرا گھر آج اجڑے گا، حکیم ابن حزام آج تیرا گھر جلے گا، اے بدیل ابن ورقہ آج تیرے بچے خان اور خون میں تڑپیں گے، اور اے مکے والوں آج بدلے کا دن ہے۔ اب بات تھی کس کی؟ حضرت عباس کی، رسول اللہ کے چچا کی۔ اے ابو الفضل میرے لیے کوئی بچاؤ کی صورت پیدا کرو گا، چل رسول اللہ کی خدمت میں اسلام قبول کر لے، بچاؤ ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لے۔ حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ کو کہا جا کر قوم کو خبر دو، میں جاتا ہوں عباس کے ساتھ۔ اب رسول اللہ کی سواری بیضا پر حضرت عباس آگے ہیں، یہ پیچھے جو ہے آپ کے بیٹھا ہوا۔ اب جو بھی سواری کو دیکھتا ہے مجاہد رسول اللہ کی سواری کو پہچانتا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے ساتھ سواری دیکھی کا سواری تو رسول اللہ کی ہے، سواری پر آگے حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، پیچھے مڑ کر دیکھا، ارے کہا دشمن اسلام ابو سفیان، تلوار نکالی، حضرت عباس سر پر دوڑاتے ہوئے رسول اللہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ کو آ کر کہا یا رسول اللہ ابو سفیان کو میں امان دے چکا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر آئے گا، یا رسول اللہ دشمن اسلام جس نے بدر میں ظلم کیا، جس نے احد میں ظلم کیا، جس نے خندق میں ظلم کیا، جس نے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، یا رسول اللہ آپ کو وطن بے وطن کیا، آج آیا ہے، اجازت دیجئے تلوار بے نیام ہے، ابو سفیان کا سر قلم کر دیا۔ رک جاؤ، حضرت عمر حضرت عباس سے الجھ گئے، حضرت عباس آڑے تھے، ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لایا، ابھی بے ایمان ہے، ابھی ایمان کا کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عباس نے کہا خبردار، عمر زیادہ بات نہیں کرنا، اگر یہ بنی عدی کا آدمی ہوتا، حضرت بنی عدی کے قبیلے سے تھے حضرت عمر، کہ اگر یہ بنی عدی کا شخص ہوتا تو عمر ایسا نہیں کرتا، یہ بنی کنانہ کا ہے، قریش کا ہے، اس لیے آپ اتنا بڑھ کر بول رہے ہیں۔ حضرت عمر کا سر جھک گیا، کہنے لگے اے عباس میرے باپ کا ایمان لانا اتنا عزیز نہیں ہے جتنا رسول اللہ کے چچا کا کلمہ پڑھ کر جو ہے کلمہ گو کی صفوں میں آنا عزیز۔ رسول اللہ نے کہا عمر ہٹ جاؤ، کہا یا رسول اللہ میں نے ایمان دے دی ہے، کہا کہ رات ہو گئی ہے، اسے اپنے خیمے میں لے جاؤ، سلا دو، نماز فجر کے بعد بات ہوگی، فجر کے بعد اسے لے آؤ۔ فجر ہوئی اور بلال نے پکارا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ابو سفیان گھبرا گیا، کانپ کر کہنے لگا عمر کیا میرے قتل کے لیے جمع کر رہے ہیں لوگوں کو؟ اسی وادی میں، اسی تنعیم میں حضرت زید کو ابو سفیان نے قتل کیا تھا، حضرت خبیب کے سینے میں پرچھی ماری تھی، اس وقت امیر معاویہ بچے تھے، ان کو لٹا دیا تھا کہ اگر بیٹھو گے تو خون کے قطرے آئیں گے۔ یاد آیا وہ منظر، وہ تشدد، یہی بات ہی تھی، خبیب کو قتل کیا تھا، زید کو قتل کیا تھا، کہ ابو سفیان ایسا نہیں ہے، مسلمان نماز کے لیے جمع ہو رہے ہیں،
مسلمان فجر کی نماز کے لیے مجتمع ہو رہے ہیں، تیرے قتل کا پروگرام نہیں ہے۔ اتنے میں رسول اللہ کے خیمے میں لے جا کر کہا یا رسول اللہ حکم کیجیے ابو سفیان کو۔ کہا ابو سفیان کلمہ پڑھ لے، مشرف اسلام ہو جا، میں تیری جان بخش دوں گا۔ حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان اب بھی موقع ہے، اب بھی مہلت ہے، اب بھی فرصت ہے، غلامی ہے محمد مصطفیٰ میں آ جا۔ کلمہ نماز صف آراستہ ہے، حضرت عباس کو کہتے اپنے برابر میں کھڑے کرنا، اس کو بسم اللہ پڑھانا، اس کو الحمد سکھانا دائیں طرف۔ نماز فجر ختم ہوتی ہے، ابو سفیان کہتا ہے میں نے حبشہ کے شہنشاہوں کو دیکھنا، میں نے روم کی شہنشاہیت کو دیکھا، میں نے ایران کی شہنشاہیت کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا، مگر نماز کا یہ عالم کہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، سجدہ کرتے ہیں، ہر سر جھک جاتا ہے۔ ارے رسول اللہ کی اتباع اطاعت میں جو نماز کا منظر میں نے دیکھا ہے، میں نے کسی بادشاہ، کسی سردار، کسی رئیس اور کسی مالدار کی بارگاہ میں حیرت۔ حضرت عباس مسکرائے، کہا ہے سردار قریش، اے بنی کنانہ کے سردار، یہ تو نے نماز میں دیکھا کہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، رکوع ہے تو رکوع ہے، سجدہ ہے تو سجدہ ہے، تسبیح ہے تو تسبیح ہے۔ اے بنی کنانہ کے سردار، اگر محمد اس قوم کو یہ کہہ دے کہ تم کھانا چھوڑ دو، یہ قوم رسول اللہ کے لیے فاقہ بھی برداشت کر لے۔ اسلام ہے۔ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے چلے جاتے، رسول اللہ نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب یہ 10 میل مکہ ہے، ابھی مکے میں داخل ہونے میں وقت ہے۔ ابھی صرف اتنا اشارہ کر دوں، جو لوگ مدینے سے مکے آتے ہیں دائیں جانب ایک چہر دیواری نظر آتی ہے، بخاری مسجد بنی فاطمہ، یہاں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرکز ہے۔ ہمارے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے 10 میل باہر وادی فاطمہ میں آ رہا ہے۔ اب 10 میل ہے، مسلمانوں کا لشکر آراستہ ہے، تلواریں چمک رہی ہے، نیزے تیار ہیں، سپر پیچھے لٹک رہی ہے، سر پر خود ہے۔ ابو سفیان لرز رہا، پھر کہا عباس اگر یہ لشکر مکے میں داخل ہو گیا، اگر یہ لشکر مکے کی گلیوں میں پھیل گیا، اگر یہ لشکر مکے کے اندر پہنچا تو عباس مکے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ کہ تو خود سوچ لے۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ عباس، لشکر کو چلنے کا حکم دو، ایک پہاڑی پہ لے جا کر جو ہے ابو سفیان کو کھڑا کر، جہاں سے وہ دیکھ سکے، جہاں سے ہمارے لشکر کو وہ اچھی طرح سے جو ہے مشاہدہ کر سکے۔ بڑے پہاڑ پر حضرت عباس نے ابو سفیان کو جا کر رکھا، اور یہاں رسول اللہ نے کہا اب لشکر آہستہ آہستہ مکے کی طرف چلا۔ اب لشکر تیار ہوا، ایک قافلہ گزرا، تلواریں بے نیام تھی اور چمک رہی، نیزے آراستہ تھے، تیر پیٹھ پر لٹکے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے کہا عباس یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ بنو سلیم ہے۔ لشکر 2000 کا گزرا، دوسرا لشکر آیا، کہا ابو الفضل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ بنی خزاعہ ہے، یہ تقریباً 6000 کی تعداد میں تھا۔ اب یہ لشکر 6000 کا گزرا، تیسرا لشکر آیا، کہا یہ کون سا لشکر ہے؟ کہا یہ بنی حذیل ہے۔ پھر ایک لشکر آیا، کہا ابو الفضل یہ کون سا لشکر ہے؟ کہا یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اب ایک ایک قبیلہ جاتا ہے اور ابو سفیان کی سانس اکھڑتی جاتی ہے۔ میں دیکھا ایک لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا بس یہ لشکر کون سا ہے؟ کہ پہچانتا نہیں، یہ مہاجرین ہیں جن کو مکے سے تو نے نکلنے پہ مجبور کیا۔ پیر لرز رہے،
निराशा है। ये लश्कर तकरीबन 10,000 का था। फिर एक लश्कर बढ़ा। अबू सुफियान ये कौन है? कहा ये अंसार है, मदीने के लोग हैं, मदीने के जानिसार हैं। कहा ये आगे आगे कौन है? कहा ये अबू उबैदा है। अब ये सारे लश्कर जब आगे गुजर गए, अंसार के लश्कर को देखा, खुज़ा के लश्कर को देखा, और ये सारे लश्कर जब अबू सुफियान देख चुके, काटो तो खून नहीं, जिस्म पे लर्जा तारी था। एक लश्कर आगे बढ़ा और उस कस्वा की पीठ पर दाएं जानिब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, बाएं जानिब जो है हजरत उसामा है। रसूल अल्लाह कस्बा पर बैठे हैं, सियाह अमामा सर पर है। लोग कहते सियाह अमामा बांधना, हम नहीं बांधते, मगर तो सुन्नत है। तो फैद अमामा बांधो, ब्राउन अमामा बांध लो, सब्ज अमामा रख लो, मगर सुन्नत अमामा जो है सर पर, वो सियाह अमामा। जाइए अबू दाऊद देख लीजिए, बुखारी को देख लीजिए। रसूल अल्लाह सियाह अमामा बांधे हुए मक्के में दाखिल हो रहे हैं, सर झुका हुआ है। और तारीख में मैंने देखा कि रसूल अल्लाह इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र व यंसुरक अल्लाह नस्रन अज़ीज़ा। ये आयत की तिलावत कर रहे हैं और एक एक आयत को 4-4 मरतबा इन्ना फतहना, इन्ना फतहना, इन्ना फतहना, इन्ना फतहना, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, लक फतहम मुबीना, लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक, लियग़फ़िर लक, लियग़फ़िर, यानी दोहरा रहे हैं 3-3, 4-4 मरतबा। हजरत अब्बास कहते हैं रसूल अल्लाह की इस तरीके से तिलावत मेरे कानों तक आ रही थी, बार बार तकरार। अबू सुफियान ने कहा बास आज तो तेरा भतीजा बादशाह लग रहा, आज तेरे भतीजे की शहंशाहियत का मंजर देखकर मेरी रूह कांप रही है। ए अब्बास, तेरा भतीजा आज शहंशाह बनकर आया है। हजरत अब्बास ने गर्दन पकड़ी, कहा ये बादशाहत नहीं है, ये शहंशाहियत नहीं है, ये रिसालत और नबूवत का अंजाम। तारीख सूरह नमल इरशाद होता है कि जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, अफसदूहा, उसमें फसाद फैलाते हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए वो गुनाहों को कत्ल करते हैं। और वहां के इज्जतदारों को कैद करके हथकड़ी डालकर जो है जलील कर